بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، دنیا دارالامتحان ہے۔ جس طرح ایمان سے محروم انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسی طرح صاحب ایمان کے لیے بھی تکالیف و آزمائش مقدر ہوتی ہیں، اور ان سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ اس کا مستحق ہو سکے۔ اس لیے بسا اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہیں، بشرط یہ کہ ہم صبر و ہمت سے کام لیں اور ثواب کی امید رکھیں اور خدائی فیصلے اور تقدیر پر راضی رہیں۔ بیماری مومن کے لیے امتحان و آزمائش ہے۔ دنیا میں آزمائشیں بخشش اور مغفرت کے لیے آتی ہیں۔ حقیقت میں بیماری ایک نعمت ہے، گناہوں کے لیے کفارہ اور رفع درجات کا سبب ہے۔ بیمار کو اللہ اور بندوں سے معافی تلافی اور حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال نرم و نازک پودے کی سی ہے جسے ہوائیں ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں نہایت مضبوط ہوتی ہیں، ہوائیں اسے ادھر ادھر جھکا نہیں سکتی، یہاں تک کہ اسے یکبار کی اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی مومن کو غفلت سے بیدار کرنے اور اس کی اخروی ترقی کے لیے بار بار آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ منافق اور بے ایمان کو مہلت دی جاتی ہے اور وہ غفلت کی زندگی میں مست ہوتا ہے، یہاں تک کہ اچانک اسے موت آ جاتی ہے یا اس پر کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے توبہ و استغفار اور گناہوں سے معافی تلافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں کسی شخص کو جس کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں اسے دنیا سے نہیں نکالتا، یہاں تک کہ بدنی بیماری اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے اس کی گردن پر موجود گناہوں سے اس بندے کو پاک و صاف نہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا بات ہے کہ تم لمبی لمبی سانس لے رہی ہو؟ انہوں نے کہا، بخار ہے، اللہ اسے نامبارک بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بیماری یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور بیماری کی وجہ سے اس مسلمان کے گناہوں کو اس طرح تیزی سے گراتے ہیں جس طرح درخت موسم خزاں میں اپنے سوکھے پتوں کو تیزی سے گراتا ہے۔ یعنی مسلمان کم وقت میں اپنے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی دکھ، مصیبت اور بیماری پیش آ جائے تو وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ ایمانی صبر و ثبات کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور دل میں یہ یقین رکھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہمارا حکیم اور کریم رب ہے، اور وہی ہم کو اس دکھ، مصیبت اور بیماری سے نجات دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی اور راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اسے بھی اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ دوستوں، صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، اور ایسے صابروں کے لیے اس حدیث میں مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان وعدوں پر یقین اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔